أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے آنے کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، دوبارہ کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، پھر اس کو لوگ اپنے ہاتھوں سے لے جا کے قبر میں منو مٹی کے نیچے دفنا دے، اور یقیناً کچھ وقت کے بعد انسان کا جسم ہے، چونکہ مٹی سے اس کا وجود ہے، تو مٹی کے ساتھ لگ کر یہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ پاک کسی کے جسم کو محفوظ رکھے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. عام ترتیب یہ ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں جب ملتا ہے تو یہ بھی بالآخر ایک دن مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اب جس وجود نے مٹی بننا ہے، ذرہ ذرہ ہونا ہے، یہ دوبارہ کیسے جڑے گا اور دوبارہ کیسے یہ انسان بنے گا؟ اس میں روح آئے گی، اور اس سے بڑھ کر پھر یہ کہ بھئی اس سے حساب کتاب ہوگا، ساری زندگی کے معاملات پیش ہوں گے اور اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ان چیزوں کا انکار کرتے تھے. کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے 2 مثالیں دے کر، 2 دلائل دے کر اس کا جواب دیا. ایک تو خود اس انسان کی ہی مثال دی کہ اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ مٹی سے انسان کیسے بن سکتا ہے، تو یہ سوچ لے کہ جب یہ دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ دنیا میں کیسے آئے؟ ان کا وجود جس پانی کے قطرے سے چلا ہے، وہ پانی کا قطرہ غذا سے بنا ہے، اور غذا میں مٹی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. زمین سبزیاں اگاتی ہے، یہ جانور زمین کے سبزے کو، پتوں کو چرتے ہیں، ہم وہ کھاتے ہیں تو جسم میں خون بنتا ہے، وہ پانی بنتا ہے. تو اگر انسان عقل لڑائے، غور کر لے، تو ہمارے وجود کی اصل بنیاد تو زمین کی مٹی سے چلی. تو اسی مٹی سے اگر آج دنیا کے جیتے جاگتے انسان خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو یہ کیوں تسلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک دوبارہ اس مٹی کو حکم دے دے اور دوبارہ سے انسان بن جائے؟ دوسری مثال دی کہ دیکھیں ایک زمین بالکل خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پر کوئی سبزہ، کوئی ہریالی، کوئی پودا پتا، پھول نہیں ہوتا، لیکن اسی زمین پر اللہ پاک آسمان سے بارش برسا دیتے ہیں، اور وہ پانی جب اس زمین پہ لگتا ہے، اس میں جذب ہوتا ہے، تو وہی زمین کچھ دنوں کے بعد سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، خوبصورت فصلیں کھیت اس میں اگاتے ہیں. اب اللہ پاک نے پانی برسایا اور اس سے زمین آباد ہو گئی. تو اگر اللہ پاک اس پہ قادر ہے کہ ایک بنجر بے آباد خشک زمین پہ پانی برسا کے اس کو زندہ کر دیں، تو انسان کو اللہ پاک دوبارہ مٹی سے کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ تو 2 واضح وہ مثالیں جو ہم روز مرہ اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے وہ پیش کی. اب آج کی جو آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ایسے لوگوں کا جو ضد اور عناد کی وجہ سے پھر بھی انکار کرتے ہیں. بعض ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، یہ بدنصیبی کہلاتی ہے، بدقسمتی کہلاتی ہے کہ انسان سب کچھ کے باوجود بھی حق بات کا انکار کر دے. اس کو ضدی کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی زبان میں اس کو عنید کہا جاتا ہے کہ یہ عنید ہے. تو اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں ایسے ہی عنید کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن یُجادِلُ فِی اللَّہِ، جو اللہ کے اس دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی واضح کتاب کے.
ان کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، نہ دلیل نقلی ہے۔ ثانی عطفہ، وہ اپنے پہلو کو پھیرنے والے ہیں۔ پہلو پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی جب کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتا دنیا میں تو یہ کیا ہوتا ہے، ایسے ٹیڑھا سا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اظہار کرانا چاہتا ہے کہ میں آپ کی بات کو توجہ نہیں دے رہا، اور جب ہم کسی کی بات کو توجہ دیتے ہیں تو کتنا اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کتنا کھول کھول کے سمجھاتا ہے کہ ایسا ضدی آدمی چونکہ ماننا نہیں چاہتا تو ثانی عطفہ، یہ اپنے پہلو کو پھیر لیتا ہے، اعراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے۔ لہو فی الدنیا خزی، لیکن ایسے آدمی کا انجام یہ ہے کہ اس کے لیے اس دنیا میں تو رسوائی ہے، رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کا عذاب، جلنے والے عذاب میں داخل ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور پھر اس سے آئے گا کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے، بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، جو تیرے ہاتھوں نے برے اعمال آگے بھیجے، تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ پاک بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں۔ تو کسی پر آخرت میں اگر عذاب ہوگا تو یہ اس آدمی کے اپنا کیا دھرا ہے، اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے، اور آج اس انجام کا پالا اس کو پڑ رہا ہوگا۔ تو ان تین آیات میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کے مزاج میں ضد ہوتی ہے، عناد ہوتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں بعض لوگ اس مزاج کے تھے، اور بعض نے یہاں نام بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، نضر ابن حارث اس کا نام تھا، اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں۔ آخرت کا انکار تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا تھا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا تھا، ساری چیزوں کا منکر تھا۔ یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود جو اس کا سب سے بڑا جرم تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ دوسرے لوگوں کا ذہن بھی خراب کرنے میں زبردست محنت کرتا تھا۔ ایک تو انسان ایسا غلط کام کرے جس کا اثر اس کی ذات تک محدود ہو، اس کو لازمی گناہ کہتے ہیں، کہ ایسا گناہ ہے جو اس کی ذات سے لگا ہوا ہے، لہٰذا اگر خدا نخواستہ یہ اسی گناہ میں چلا جائے تو یہ اپنا مجرم ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، اس سے پوچھ ہوگی۔ اور ایک جرم یہ ہوتا ہے جس کو متعدی گناہ کہتے ہیں۔ متعدی گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے کو بھی ترغیب دے رہا ہے، اس کے ذہن کو بھی خراب کر رہا ہے، ماحول پہ اثر انداز ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی دیکھا دیکھی ایک مجمع بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے بیسیوں، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں کا مجمع غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، اور یہ آدمی اس کے لیے بنیاد بن جاتا ہے، ایک راستہ اور سیڑھی بن جاتا ہے غلط کاموں کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کے کام کا ذریعہ بنتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے لوگ اس کی وجہ سے بھٹک گئے وہ تو اپنے عذاب کو چکھیں گے، لیکن ان سب کے عذاب کو اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا کہ تم ذریعہ بنے ہو اور تم سبب بن گئے ہو۔ اس لیے کبھی انسان کسی گناہ کے کام کا داعی نہ بنے۔ انسان چونکہ کمزور ہے، عاجز ہے، اور جس ماحول اور دنیا سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ فتنوں کا ماحول ہے، ہر چیز گناہ کی ایک دعوت دے رہی ہوتی ہے، اور انسان کبھی شیطان کے خواہشات کے، شہوات کے غلبے میں آ کے گناہ کر بھی لیتا ہے، ہو جاتا ہے اس سے، لیکن انسان کو فوراً اپنے اس عمل پر نادم، شرمندہ اور پشیمان ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جیسے ہی گناہ ہوا فوراً آ کر وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اور اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر توبہ کر لے کہ یہ میں نے غلط کر لیا۔ لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے شرماتے بھی نہیں ہیں، نہ دل میں کوئی ندامت، شرمندگی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ ہم جس کو اپنا سب سے قریبی دوست کہتے ہیں، کلوز فرینڈ کہتے ہیں، ان کو جا کے اپنے گناہوں کی داستانیں بھی سناتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہوئے ہیں، اور اگر اس کو سمجھ نہیں ہوتی اس کی
تو پھر اس کو راستہ اور طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، ترغیب بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ابتلاء عام ہے۔ ہماری یہ نوجوان نسل کیوں ہاتھ سے نکل رہی ہے اور یہ کیوں بگڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ دوستیاں اور صحبتیں اور ماحول اور مجلسیں وہ مل گئی ہے ان کو کہ خیر کا راستہ دکھانے والا اگر ایک ہے تو گناہ اور بدی کا راستہ دکھانے والے 10,000 ہیں۔ اب انسان کیا کرے؟ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں معمولی سی غفلت اس زمانے کی بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے۔ اس میں بہت احتیاط کی جائے۔ یہ ماں باپ کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت سے سر منہ بھی غفلت نہ کریں۔ تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ بچے سمجھدار ہو جائے، شادی کے نکاح کے قابل ہو جائیں، آپ نے ان کا مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کر دیا، پھر آپ آزاد ہو گئے۔ لیکن بالغ ہونے سے لے کر کے نکاح کے ہونے تک یہ جو 12-15 سال بیچ میں ہے، یہ بہت زیادہ نازک ترین عرصہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس عمر میں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کی نہایت درجے فکر کی جائے۔ ان کو اپنے ساتھ مسجد لائیں، لے جائیں، ان کو صحیح ماحول دیں۔ آپ خود کسی بیان میں، مجلس میں، اجتماع میں جا رہے ہیں، اس بچے کو بھی لے جائیں اپنے ساتھ، اس کی بھی فکر کریں۔ بچپن سے ان بچوں کو مسجد کا راستہ دکھائیں۔ جس طرح وہ ہر تقریب میں ہمارے ساتھ تیار ہو کے جاتا ہے، وہ مسجد تیار ہو کے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس تربیت کا حصہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو لازمی ہیں، صرف انسان کی اپنی ذات تک رکے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ بھی سزا ہے، لیکن اس میں انسان اگر خود توبہ کر لے، نازم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ معاف کر دیں گے اس کو، بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 100 لوگوں کو اور خراب کیا ہے، گناہ بتائے ہیں، 200 کو گناہ بتائے ہیں، 300 کو گناہ بتائے ہیں، اور اب یہ توبہ کر رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس نے تو توبہ کر لی اکیلے کمرے میں، لیکن جو 300 آدمی اس کو دیکھ کر، اس سے سیکھ کر گناہ کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو آسان نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی گناہ کے کام میں مبتلا تھا، گناہ کر رہا تھا، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہ گناہ کر رہے تھے، اب یہ اپنے اس گناہ پہ نادم، شرمندہ ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس گناہ سے توبے کی تشہیر، یعنی اس کا اعلان بھی اسی طرح کرے جیسے یہ اس گناہ کی تشہیر کیا کرتا تھا۔ میں اس کی ایک سادہ آسان سی مثال دوں، آسان سی۔ ماضی قریب میں ایک گلوکار نے توبہ کی، ایک شخص گانے گاتا تھا، اس نے توبہ کر لی، اور چونکہ ایک طویل عرصہ اس نے گناہوں میں گزاریا تھا اور لوگ اس کے گانوں کو سنتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ ہم نے ایک وہ پڑھا، ایک فیچر پڑھا ہے۔ تو اب جب اس نے دعوت و تبلیغ کی محنت سے متاثر ہوا، اللہ کے راستے میں لگا، توبہ کر لی، ابھی بھی زندہ ہے، تو اب اس نے توبہ کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل عرصہ 20 سال گانے گائے ہیں، اس کی کیسٹیں چل رہی ہے، گاڑیوں میں چل رہی ہے، دکانوں میں چل رہی ہے، لوگ اس کی آواز کی نقلیں اتار رہے ہیں، اس جیسا بننے کی اب کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء نے اس سے کہا کہ چونکہ آپ کا یہ گناہ پھیلا جس راستے سے، اس کی توبہ اسی راستے سے کریں۔ اب آپ میڈیا پہ کل تک گاتے تھے نا، اب آپ 5 منٹ کے لیے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروائیں اور یہ صاف کہہ دیں کہ میں یہ گناہ کرتا تھا، میں اس سے توبہ تائب ہو گیا ہوں، اس کو گناہ سمجھتا ہوں، آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لی، اور سب لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ میرے گانے نہیں سنے، جس کے پاس ہے اس کو تلف کر دیں، آج کے بعد اگر کوئی یہ فعل کرے گا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ایک گناہ ہوا عمومی انداز میں، اور میں توبہ اکیلے اندر کمرے میں جا کر لوں تو میرا مسئلہ حل ہوا، لیکن جو 500 لوگ میری وجہ سے اس راستے پر آئے تھے، وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ تو نہ اسی طرح نام اعمال میں آ رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو علماء سے انسان کو بہرحال جڑ کر ایسے معاملات کو صاف کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو گناہ جس درجے کا ہے، اس کی معافی کا بھی ایک طریقہ اور راستہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں ممکن ہے، چاہے انسان کو جتنی بھی شرمندگی ہو کہ یار یہ ساری دنیا تو میری بڑی فین تھی، میری تعریفیں کر رہی تھی، اور اب میں آ کے جو ہے صوفی صافی بن کر ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، یہ تو میرا مذاق اڑائیں گے، اڑا لیں،
کتنے سال اڑائیں گے، کتنے دن اڑائیں گے، یا کتنے مہینے اڑائیں گے؟ لیکن جس دن دنیا سے انسان نے قبر میں اترنا ہے، اپنی ایک ذاتی انفرادی زندگی کا ابدی آغاز ہے۔ پھر کسی نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ فلاں ابن فلاں کون تھا اور فلاں بنت فلاں کون تھی۔ اس لیے انسان کو اپنی اس زندگی میں جب تک سانس چل رہی ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، دل دماغ کام کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کر لینی چاہیے، چاہے اس کے لیے انسان کو کتنا ہی سخت قدم اٹھانا پڑ جائے۔ تو فرمایا کہ بعض لوگ اللہ پاک کے دین میں جھگڑتے ہیں اور بلا سبب جھگڑتے ہیں، ان کے اندر ضد کا، عناد کا ایک مزاج آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جہنم کا سخت ترین عذاب ان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے ہم سبق ساتھی مولانا نواز صاحب وہ اسپتال میں داخل ہے، کینسر کے مرض میں شدید مبتلا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اس موذی مرض کو اللہ پاک جڑ سے ختم فرمائے۔ جتنے مسلمان دنیا کے کونے کونے میں اس مرض میں یا جتنے امراض میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔